بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب ویورز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، تندرست رکھے۔ آج میں آپ کے لیے جو واقعات لے کر رہی ہوں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے گھر میں اپنے ازواج کے ساتھ لمحات گزارے۔ ہمارے لیے نبی پاک کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اور ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور یہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیں دوسری ویڈیوز کی طرح، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ایک دن حضرت عائشہ روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ عائشہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ ابو بکر برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ وہ غصے میں اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فہر کائنات آ گئے۔ حضرت عائشہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی پریشان ہوں۔ آپ حضرت عائشہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا کہ عائشہ، کیسا بچایا؟ عائشہ صدیقہ مسکرا پڑیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور رسول خدا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو بکر صدیق پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیار و محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے اور خدا کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار میں بھی مجھے شریک فرمائیے۔ رسول دائی اعظم نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ عائشہ صدیقہ صرف 9 سال کی تھیں جب ان کی شادی ہوئی۔ ایک دن خدا کے رسول آئے۔ لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر بھی لگے ہوئے تھے۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، عائشہ صدیقہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ رسول خدا نے پھر پوچھا۔ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے تو پر تھے، عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر رسول خدا نے عائشہ صدیقہ سے کہا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں۔ عائشہ صدیقہ فوراً تیار ہو گئی اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ صدیقہ حمیرہ کم سن تھی اور پھرتیلا بدن تھا، آگے نکل گئی اور خدا کے رسول پیچھے رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت عرصے کے بعد پھر ایک ایسا ہی موقع آیا اور آپ نے پھر تحریک کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا تھا۔ دوڑ ہوئی تو اس بار پیچھے رہ گئیں اور خدا کے رسول آگے نکل گئے۔ آپ نے پہلا مقابلہ یاد دلا کر کہا، عائشہ، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ سے آپ کو انتہائی محبت تھی۔ ایک بار آپ ان کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ رو رہی ہیں۔ حضور کو دیکھ کر ان کا دل اور بار آیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ خدا کے رسول نے فرمایا، آخر بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ عائشہ اور زینب نے ستا رکھا ہے، کیا بتاؤں؟ کہتی ہیں ہم دونوں ساری بیویوں سے افضل ہیں، ہم رشتے میں رسول اللہ کی بہنیں بھی ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت صفیہ نے ایک اور ہچکی لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سی اہم بات ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ہارون میرے باپ، حضرت موسیٰ میرے چچا اور محمد میرے شوہر ہیں؟ تم مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ سن کر حضرت صفیہ کھل اٹھی اور رسول خدا کا دل باغ باغ ہو گیا۔
ام المومنین حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان کی بہن حالہ ایک بار خدا کے رسول سے ملنے کے لیے گھر تشریف لائیں، سلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حالہ کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی جلتی تھی۔ آپ کے کانوں میں یہ مانوس آواز آئی تو بے اختیار خدیجہ یاد آ گئی۔ آپ نے لمبی سانس لی اور مسکرا کر فرمایا، حالہ ہوگی۔ عائشہ صدیقہ یہ کیفیت بھانپ گئیں، انہیں انتہائی رشک ہوا اور بولیں، یا رسول اللہ، آپ ایک ایسی بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں جو مر چکی ہیں، اور خدا نے آپ کو ان سے کہیں زیادہ اچھی اور جوان بیویاں عطا فرما دی ہیں۔ خدا کے رسول نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت آپ پر خدیجہ کی یاد میں کچھ اور ہی کیفیت طاری تھی۔ جی ویورز، یہ تھے ہمارے نبی پاک کی زندگی کے کچھ چند تھوڑے سے لمحات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ وہ اپنے ازواج کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مزید اور بھی پاک کی باتیں شیئر کروں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔